اور آج ہم لوگ بچیوں کی دینی تعلیم کی طرف سے سب سے زیادہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں بچیوں کو بھیجتے ہیں، وہاں کا ماحول کس قسم کا ہے آپ یہ دیکھیں، کتنا بگاڑ ہے اس موجودہ دور میں، موبائل کے فتنے کی وجہ سے کتنا بڑا بگاڑ ہے۔ پھر کالجوں میں، اور آپ یہ دیکھیے پتہ نہیں کس طرح ان والدین کا دل گردہ ہے کہ بچیوں کو دوسرے شہروں میں ہاسٹلوں میں بھیج دیتے ہیں، اور دوسرے شہروں میں تو الگ ہے، ابھی ایک صاحب فرمانے لگے ان کی بچیاں جو ہیں وہ انگلینڈ میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ مجھے سن کر بڑا جھٹکا لگا، کتنا بڑا دل گردہ ہے۔ آخر وہ دل گردہ کہاں سے ان کے پاس آ گیا کہ انہوں نے لڑکی ذات کو انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، ہاسٹل، اور وہاں کا ماحول کیسا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ جیسے ہیں اولاد بھی ایسی ہے۔ آج ماں باپ آگے رونا روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی۔ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، اولاد اس لیے نافرمان ہے، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے بہت بڑے نافرمان ہیں، اور آپ اللہ کے سب سے بڑے نافرمان کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا، آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، اور یہ اسی کا سبب ہے جب آپ نے اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی۔ دینی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، آج کل کے جو مناظر ہیں، آج کل کے جو واقعات ہیں، ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے اور موبائل رکھا ہوا ہے اور اس پہ گانا سن رہی ہے، اور اس پہ فلم دیکھ رہی ہے، مووی دیکھ رہی ہے۔ اب بچہ فیڈ کر رہا ہے تو اس بچے کے اوپر کیا اثرات آئیں گے؟ اور وہ ماں ساتھ میں گنگنا بھی رہی ہے، گانا بھی گا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں کھانا پکا رہی ہے تو گنگنا رہی ہے، گانا گا رہی ہے، موبائل پہ گانا لگا رکھا ہے کچن کے اندر۔ پہلے امت کی مائیں باوضو آٹا گودا کرتی تھی، باوضو کھانا پکایا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اور یہاں تک اس امت کے اندر ایسی مائیں گزری ہیں جنہوں نے بچے کو کبھی ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا، بچے کو جب دودھ پلایا باوضو دودھ پلایا ہے۔ تو جو ماں ایسی ہوگی باوضو بچے کو دودھ پلائے گی، جو ماں ایسی ہوگی آٹا گوندے گی تو اللہ اللہ کرے گی، ذکر کرے گی، تو وہ بچہ بھی کتنا نیک ہوگا، کتنا پارسا ہوگا، کتنا بڑا متقی بنے گا، اور پھر وہ بچہ اپنے ماں باپ کی کتنی بڑی خدمت کرے گا، قدم دھو دھو کے پیے گا۔ تو بھائی یہی وجہ ہے آج اولاد نافرمان، بچے نافرمان۔ بگاڑ کہاں سے آیا؟ ماں کی گود سے بگاڑ آیا۔ سوار آئے گا ماں کی گود سے، بگاڑ آئے گا ماں کی گود سے، بچہ بگڑے گا تو ماں کی گود سے، بچہ بنے گا سنورے گا تو ماں کی گود سے۔ ماں نیک و صالحہ ہوگی، بچہ نیک و صالح بنے گا۔ ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوگی، بچہ ذاکر بنے گا، ذکر کرنے والے بنے گا۔ ماں تلاوت کرنے والی ہوگی، بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ ماں اللہ اور اس کے رسول سے اور دین کا شوق اور محبت رکھنے والی ہوگی، بچہ بھی دین کا خادم اور عالم بنے گا، دین کا عشق رکھنے والا ہوگا۔ جیسی ماں ہوگی، جیسا باپ ہوگا، ویسا اس کا جو ہے اولاد ہوگی، اور وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس بگاڑ کا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے حکم فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو وہ شخص کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کرے گا۔ مقدمہ کیا دائر ہوگا؟ وہ کہے گا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے میرے پروردگار، میرے یہ ماں باپ سادتنا وکبراءنا، یہ میرے والدین ہیں، تو انہوں نے جو مجھے سکھایا میں سیکھ گیا۔ اگر یہ مجھے نمازی بناتے تو میں نمازی ہوتا، اگر یہ مجھے متقی بناتے تو میں تیری نافرمانی نہ کرتا، اگر یہ مجھے نیک بناتے تو آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ اننا اطعنا سادتنا، آج میرا انجام جو خراب ہوا ہے میرے ان ماں باپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، آج ہم گمراہ ہوئے ہیں کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ انہوں نے دنیا کی ڈگریاں دلوانے کے لیے انگریزی اسکولوں کے اندر اور کالجوں میں ہمیں ضرور پڑھوایا،
اور دنیا میں بڑے سے بڑا سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں ہمیں ضرور دلوائیں، لیکن دین کی ڈگری انہوں نے ہمیں نہ دلوائی، قرآن کی ڈگری انہوں نے ہمیں نہ دلوائی۔ اگر یہ ہمیں نیک بناتے تو ہم نیک بن جاتے، اور آج جو انہوں نے جیسا بنایا اس کا انجام یہ کہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ میاں اب ہماری درخواست کیا ہے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ آج جو آپ ہمیں عذاب دیں گے نا، ہم سے دگنا عذاب، ہم سے دوہرا عذاب ہمارے ماں باپ کو دے دو۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کے اوپر لعنت کی بارش کر دیجیے، لعنت کی بارش کر دیجیے۔ کون کہے گا؟ یہ آپ کی اولاد کہے گی، یہ آپ کی اولاد کہے گی، جن کو آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری تو دلوائی، لیکن حافظ قرآن نہ بنایا، قرآن کی تعلیم نہ دلوائی، دین کی تعلیم نہ دلوائی۔ آج وہ اتنا بڑا نافرمان، آج ماں باپ روتے ہیں۔ یقین کریں ہمارے پاس تو پبلک ڈیلنگ سب سے زیادہ ہے، ٹیلی فون پر، موبائل پر، ملاقات کے ذریعے 24 گھنٹے میں لوگوں کے سب سے زیادہ مسائل، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ کہ اولاد نافرمان۔ کوئی وظیفہ بتا دیں، بھئی وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ وہ چھوٹی سی عمر سے چلا ہے، اس وقت تو آپ نے اس کو بنانے کی فکر نہ کی، اس کو بگاڑتے رہے، اور آج جب یہ جوان ہو گیا تو آج آپ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیجیے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، آپ کا بگاڑ کا نتیجہ ہے سامنے۔ آپ خود ٹھیک ہو جاتے تو اولاد بھی ٹھیک ہوتی۔